کہتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ بیوی کو خوش رکھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ نہیں، یہ خیر مطلب مطلقاً صحیح بھی نہیں ہے اور غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ تفصیل اس میں یہ ہے کہ بیوی کو خوش کرنا کس طریقے سے۔ بعض اوقات تو ناجائز طریقے سے ہوتا ہے کہ بیوی کہتی ہے، بعض بیویاں کہتی ہیں، ہر ایک نہیں، کہ بھئی حرام کما کے لاؤ، کہاں سے لاؤ مجھے نہیں پتہ، مجھے تو گھر چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے زیور چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے۔ اب شوہر حرام کمانا شروع، رشوت، سود اور لا کے بیوی کو دے رہا ہے، بیوی خوش ہو رہی ہے، تو کیا اس سے گھر میں برکت ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی، نحوست پیدا ہوگی، نافرمان اولاد پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، بدنامی اور آخرت کی بربادی، یہ سب چیزیں متوجہ ہوں گی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ زوجہ کا حق ادا کرتے ہیں، جائز طریقے سے اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر حسب استطاعت خرچ میں وسعت کرتے ہیں جس سے بیوی خوش ہوتی ہے، اور آپ کیئرنگ پرسن ہیں، اپنی بیوی کا خیال کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بچے پیدا کرتی ہے، کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، استری کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، ڈسٹنگ کرتی ہے، کپڑے استری کر کے دیتی ہے، اور آپ کی عزت اور ناموس کی گھر کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی ابتدائی تربیت کرتی ہے۔ ان احسانات کی قدر کرتے ہوئے آپ اس کو خوش کر رہے ہیں اور جائز طریقے سے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ باعث برکت ضرور ہوگا۔ لیکن یہ بیوی کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے کہ بیوی خوش ہوگی تو، بلکہ یہ تمام شرعی باتیں پوری کرنے کی وجہ سے برکت پیدا ہوگی۔ بہرحال یہ جملہ نہ تو مطلقاً 100% صحیح ہے، نہ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ تفصیل وہ یہ جو عرض کی، ایک مختصر سا بریک کہہ دے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کے رشتے آتے ہیں تو وہ لڑکے والے پروفائل مانگتے ہیں اور پکچرز مانگتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ، تو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر سامنے والے قابل اعتماد ہیں اور آپ کی بچی کی پکچر کو مس یوز نہیں کیا جائے گا، تب تو دیا جا سکتا ہے۔ یہ آج کل ہمارے ہاں رواج ہے، رائج ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آج کل ہوتا ہے کہ کسی کی پکچر لے لی، اس کو رکھ لیا، یا اس کی پک کھینچ لی اور پھر وہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ ڈال دی گئی اور مختلف قسم کی چیزوں میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا خوف ہے تو پھر ہرگز نہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کا جواب تھا، لڑکی کی پکچر دیکھ کر یس یا نو کا فیصلہ کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اور میرے خیال میں عورتیں یس یا نو کا فیصلے کے لیے نہیں، بلکہ پہلا قدم اٹھانے کے لیے بھی پہلے پکچر تو دیکھ لیں، کچھ سمجھ میں آئے گی تو سامنے جا کر دیکھیں گے، یوں کہتی ہیں عورتیں۔ تو اگر ایسا ہے بہرحال، تو یہ جو پکچر ہوتی ہے اس میں عمومی طور پر میک اپ کیا ہوتا ہے، لائٹنگ کا کمال ہوتا ہے، اور خصوصاً اگر ایڈٹ کی ہوئی پکچر کا پرنٹ نکالا گیا ہو، پھر تو ایسا چہرے سے نور جھلک رہا ہوتا ہے، سامنے دیکھیں تو کچھ اور ہی شکل نظر آتی ہے۔ تو پکچر پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو بنیاد بنا کر یس یا نو کریں۔ بعض اوقات بعضوں کی پکچر بہت خراب آتی ہے، سامنے دیکھیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور بعضوں کی پکچر بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، سامنے دیکھیں تو اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، اس میں پھر کیفیات بدلتی ہیں۔ یہ اچھی طرح آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ویسے میں نے ایک مشورتاً یہ بات عرض کر دی ہے۔ ایک بڑی پرتشویش ایک بھائی نے کویسچن کیا، عورتوں کا دماغ مردوں سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ بھائی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ناقصات العقل قرار دیا، یعنی عقل کے اعتبار سے نقص رکھنے والی، لیکن اس کی توضیح تشریح یہی ہے کہ اکثر عورتوں کے فیصلوں پر، عقلی فیصلوں پر، ان کی انٹرنل فیلنگز جو ہوتی ہیں، جذبات، ان کے جو احساسات ہیں، یہ اکثر غالب آ جاتے ہیں اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے عورت جو ہے بعض اوقات بہت غلط فیصلے کرتی ہے، یا بروقت فیصلے کرتی ہیں، فوری طور پہ فیصلہ کیا اور بعد میں پچھتاتی رہتی ہیں۔ میرے پاس تو اتنے کیسز آتے ہیں کہ سر پکڑ کے رو رہی ہوتی ہیں، مفتی صاحب ہم نے غصے میں ایسا کر دیا، اب ہمیں کوئی حل بتائیے، اور بعض اوقات یہ پچھتاوا پوری زندگی ساتھ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا بس مطلب یہ ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے کہ عورتوں کی عقل اکثر ان کے جذبات اور ان کی کیفیات کے تابع ہو کر مغلوب ہو جاتی ہے، اس وجہ سے۔ ورنہ خود اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عقل مند مرد کی عقل کو سب سے زیادہ لے جانے والی عورتوں سے زیادہ اور کوئی نہیں دیکھی، یعنی خواتین مردوں کی عقلوں کو سلب کر لیتی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اگر یہ حقیقتاً ناقصات العقل ہیں تو ذہین مردوں کی عقلیں کھا جاتی ہیں بعض اوقات کیسے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتیں بالکل زبردست ذہن رکھتی ہیں، یہ ایک جہت سے چونکہ ان کی باقاعدہ مطلب ان کے جذبات یا ان کی فیلنگز اکثر ان کے عقلی معاملات پر غالب آتے ہیں، اس وجہ سے ناقصات العقل کہا ہے۔ ورنہ بعض اوقات مردوں کے بالکل برابر، اور کوئی برا نہ مانے، بلکہ عورتیں بعض اوقات مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں۔ جیسے امہات المومنین بڑی زبردست اپنی عقل رکھتی تھیں اور اس امت کے ہزارہا مردوں سے زیادہ ذہین تھیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کے تحت جیسی قربانیاں دی ہیں، کوئی مرد دے سکتا ہے ایسی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں؟ اسی طریقے سے میں نے دیکھا ہے، آپ 16 سال کا لڑکا لے لیں اور 16 سال کی بچی لے لیں، عموماً بچیاں بہت سمجھدار، بہت شارپ ہوتی ہیں اور لڑکے بدو قسم کے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ کہ آپ کی تشویش اپنے مقام پر، لیکن عورتوں کا دماغ مردوں سے کم نہیں ہوتا۔ باقی غبی ہونا،
اوسط درجے کا دماغ ہونا، اعلیٰ ہونا، یہ دونوں جنسوں کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ دیکھیں تو عورتیں بہرحال بہت ذہین ہوتی ہیں۔ آگے باب قائم کیا، بابو اثم من منع اجر الاجیر، جو شخص مزدور کی اجرت دینے سے انکار کرے اس کا گناہ۔ حدیث نمبر ہے 2270۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں قیامت کے دن 3 شخصوں کے خلاف مدعی ہوں گا، یعنی دعویٰ کرنے والا، مدعی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والا، مقدمہ درج کرنے والا، جھگڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 شخصوں کے خلاف مدعی ہوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر عہد شکنی کی، یعنی باقاعدہ حلفیہ ایگریمنٹ کیا اور پھر وہ اس عہد سے پھر گیا، اس نے عہد شکنی کی، توڑ دیا، وعدہ والا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی۔ تیسرا وہ شخص جس نے کسی آدمی کو اجرت پر مزدور رکھا، اس سے پورا کام لیا پھر اس کو اجرت نہ دی۔ تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں بعض اوقات ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے اصول ہوتے ہیں جو اس طرح کے معاملات کو جنم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر اداروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کام کروا کے 1 ماہ کی تنخواہ روک لی جاتی ہے اور پھر اگلے ماہ کی تنخواہ دی جاتی ہے، اور یہ تنخواہ روکنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایک آدمی نکل کر بھاگ نہ جائے۔ محنت کروا لی، عمل پورا حاصل کر لیا، لیکن اس کی اجرت نہیں دی، اور پھر بالفرض اگر وہ درمیان سے چلا جاتا ہے کسی اور ادارے میں، کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، تو اس کی وہ سیلری ضبط کر لی جاتی ہے۔ یہ ظلم کی ایک صورت ہے۔ اگر آپ کو مزدور کو روکنا ہے، آپ کو یہ خوف ہے کہ بھی چلتے کام میں چھوڑ کے چلا جائے گا تو ادارے کو نقصان ہوگا، اس کے لیے اور کوئی شرعی ہیلہ اختیار کریں۔ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے کہ کسی نے کام کیا، وہ اپنی مزدوری کا مستحق ہو گیا، اس کا لینا واجب نہیں، ہمارا دینا واجب ہے، اور ہم سزاً اس کی مزدوری اجرت کو دبا لیں، سیلری دبا لیں کہ تم کیوں گئے چھوڑ کر، فلاں جگہ کیوں جوائن کیا لہٰذا ہم تمہیں سیلری نہیں دیں گے۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ اس حدیث کے تحت آئے گا، تو ذرا ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کام پورا کروا دیتے ہیں اور پھر مزدوروں کو کم پیسہ دیتے ہیں، ان کی مزدوری نہیں دیتے ہیں، وہ بیچارہ رو رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں دیتے ہیں، رنگ کروا لیا، پیسے تھوڑے دے دیے۔ جو ایک تو ہمارے یہاں خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے طے نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی رنگ کروانا ہے 4، بھائی جو مرضی دے دیجئے گا، چلو اچھا شروع کر لو۔ بھائی کیوں شروع کر لو؟ جو مرضی دے دیجئے گا، یہ تو جھگڑے کا ایک اصل سبب ہے۔ ہونا ہی چاہیے پہلے اجرت طے کریں، کتنے پیسے لوگے یہ بتاؤ، اور کس اسٹینڈرڈ کا کام کرنا ہوگا، اعلی درجے کا، اوسط درجے کا، یا بالکل نچلے درجے کا، یہ پہلے طے کر لیں، اسی حساب سے اجرت طے کریں، اور جب وہ کام کرتا جائے اس کو پیسے دیتے رہیں جیسے اجرت دینے کے بارے میں آپ کا طے ہوا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر آپ نے طے نہیں کی کوئی اجرت اور کام پہ لگا دیا ہے، تو اجرت مثل ویسے لازم ہوتی ہے، یعنی اتنے کام کا جو عام طور پہ مزدور لیتے ہیں وہی دینا ہوتا ہے، لیکن اجرت پہلے متعین نہ کرنے کی بنا پر دونوں گناہگار ہوں گے۔ اب لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کام کروا لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اب یہ تو پھنس چکا ہے، تو ہم کم دیتے ہیں پیسہ۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کے تو اتنے بنتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اتنا لینا لے ورنہ مار لگاؤں گا تیری، بھاگ جائے یہاں سے۔ تو چونکہ ہم طاقتور ہوتے ہیں، چونکہ 4 ہمارے آدمی کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ مزدور وہ روتا ہوا یا منہ بنا کے چلا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کی اجرت چونکہ دبا لی، بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی طرف سے مدعی ہوں گا، یعنی آپ کو مد مقابل کھڑا کر کے وہ شخص نہیں جھگڑے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف سے آپ سے مطلب حق حاصل کرے گا اور اس کو دے گا، اور لازم بات ہے کہ اللہ سے کون جیت سکتا ہے۔ اس لیے چند روپوں کے لیے، چند اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے شرعی اصولوں کو خون کر کے اپنے آپ کو آخرت میں پھنسانے کی کوشش میرے خیال میں کسی بھی طریقے سے یہ مناسب نہیں ہے۔